قرآن کا سب سے آخری باب سورۃ الناس۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ مختصر سی سورت اتنی طاقتور کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ حفاظت کے لیے ایک ایسی ڈھال ہے جو ہر انسان کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ اس دعا کا آغاز بہت ہی سیدھے سادے انداز میں ہوتا ہے اور یہیں سے اس کا مرکزی خیال بھی واضح ہو جاتا ہے، پناہ اور حفاظت کی تلاش۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں اور وہ کون ہے جو یہ پناہ دینے کی طاقت رکھتا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب یہ سورت دیتی ہے۔ تو اس مسئلے کے حل تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں اس محافظ کو سمجھنا ہوگا جسے ہم پکار رہے ہیں۔ یہ دعا ہمیں اللہ کی 3 بہت ہی طاقتور صفات سے متعارف کرواتی ہے۔ پہلی صفت ہے رب۔ اب رب کا مطلب صرف مالک نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے جو پرورش کرتی ہے، سہارا دیتی ہے اور ہر قدم پر رہنمائی کرتی ہے، بالکل ایک باغبان کی طرح جو اپنے پودوں کا خیال رکھتا ہے اور انہیں وہ سب کچھ دیتا ہے جس کی انہیں بڑھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے ملک، یعنی سوورن کنگ، مطلب العنان بادشاہ۔ یہ اس واحد ہستی کی تصویر ہے جس کا ہر چیز پر مکمل اختیار اور طاقت ہے، جس کا حکم آخری ہوتا ہے، حتمی ہوتا ہے۔ اور آخر میں الہ، یعنی وہ معبود جو اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کی طرف دل اور روح خود بخود کھچے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اس ایک کی پناہ مانگ رہے ہیں جو ہماری پرورش کرتا ہے، ہم پر حکومت کرتا ہے اور ہماری گہری ترین عقیدت کا حقدار ہے۔ ایک چیز پر غور کیا کہ ہر صفت کے بعد الناس یعنی انسانوں کے کا لفظ کیوں دہرایا گیا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ خدائی حفاظت سب کے لیے ہے، آفاقی ہے، ہر ایک انسان کے لیے۔ اچھا، تو ہم نے محافظ کو تو سمجھ لیا، اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ آخر وہ کون سی برائی ہے جس سے یہ دعا ہمیں بچاتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ کوئی شخص ہے، کوئی مخلوق، یا پھر کچھ اور؟ قرآن ہمیں اس کا ایک بڑا دلچسپ جواب دیتا ہے۔ اس کے لیے اصطلاح ہے الوسواس، یعنی وسوسہ ڈالنے والا۔ یہ وہ چھپی ہوئی بار بار لوٹ کر آنے والی آواز ہے، خاص طور پر تب جب اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ شک، بے چینی اور منفی سوچوں کا وہ اندرونی شور ہے جو پیچھے ہٹتا ہے صرف دوبارہ حملہ کرنے کے لیے۔ اور یہی چیز اسے اتنا خطرناک بناتی ہے۔ یہ اندر سے کام کرتا ہے، ہمارے اپنے خیالات اور احساسات کا روپ دھار کر۔ یہ حملہ باہر سے نہیں بلکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر سے ہوتا ہے، جہاں ہم سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو پھر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ منفی وسوسے آخر آتے کہاں سے ہیں؟ اس دعا کی آخری آیت اسی راز سے پردہ اٹھاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ وسوسے 2 ذرائع سے آ سکتے ہیں: جنوں میں سے، یعنی غیر مرئی پوشیدہ مخلوقات یا قوتیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، اور انسانوں میں سے، یعنی ہمارے ارد گرد کے وہ لوگ جن کے الفاظ، مشورے یا عمل ہمیں بھٹکا سکتے ہیں۔ یہ دعا ہمیں ان دونوں قسم کے شر سے بچاتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الناس بنیادی طور پر روحانی اور نفسیاتی حفاظت کا ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے۔ یہ ہمیں منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک واضح حکمت عملی دیتی ہے۔ یہ دعا ایک بہت ہی واضح، قابل عمل طریقہ بتاتی ہے۔ جب بھی کوئی منفی سوچ، شک یا خوف محسوس ہو تو پہلا قدم اس وسوسے کو پہچانیں، دوسرا قدم اللہ کی عظمت کو یاد کریں، اور تیسرا قدم زبان سے اس کی پناہ مانگیں۔ یہ ایک فوری روحانی ڈھال کی طرح کام کرتی ہے۔ آخر میں یہ سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے۔ سورۃ الناس ہمیں ایک ایسا جواب دیتی ہے جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی اندرونی سکون سب سے بڑے محافظ کی پناہ میں آ کر ہی ملتا ہے۔